تاریخ القدس کلاس 9۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد کے حالات دیکھیں گے۔ عہد فاروقی کے بعد قبلہ اول 637 عیسوی سے 1099 عیسوی یعنی پہلی صلیبی جنگ کے خاتمے تک 462 سال تک مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ اس دوران خلافت کے کئی عہد گزرے۔ خلفائے راشد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی مسلمانوں میں انتشار پھیلا دیا گیا۔ اب یہاں بھی بہت قابل غور بات ہے کہ ایک یہودی عبداللہ بن سبا جو ابن سودا، اصل میں اس کا نام ابن سودا تھا، یہ یمن کا رہنے والا تھا، ایک متعصب یہودی تھا۔ 25 ہجری میں بظاہر اسلام قبول کر کے اس نے مختلف علاقوں میں فتنوں کے بیج بوئے۔ اس نے مسلمانوں میں ایک بھیانک فتنے کا آغاز کیا۔ اصل میں یہود کو یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ یروشلم یعنی بیت المقدس پر مسلمانوں کی حکومت ہو گئی ہے اور وہ یعنی یہودی دنیا میں دربدر ہیں۔ تو بس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح بیت المقدس کو بھی یہودی سازشیوں نے شہید کروایا۔ اس کے لیے یہودیوں نے مجوسی غلام ابو لؤلؤ فیروز کو استعمال کیا اور شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 محرم الحرام 24 ہجری کو ہوئی۔ 24 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے اور 25 ہجری میں ہی یہ عبداللہ بن سبا کھل کر سامنے آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک اس میں کوئی جرأت نہ تھی۔ ابن سبا کے فتنہ پرور گروہ میں اہل مصر کی اکثریت تھی۔ بصرہ میں حکم بن حبلہ، کوفہ میں مالک الاشتر، صعصع ابن القوا، کمیل اور یزید بن قیس نامی لوگ تھے جو اصل میں منافقین تھے۔ یہود نے انتقام لینے کے لیے اب پس پردہ سازشوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کر دیا جو آج تک جاری ہے۔ یہ لوگ مختلف علاقوں میں مسلمان خلیفہ کی طرف سے جھوٹے خطوط بھیج کر بغاوتیں کرواتے تھے۔ اسی سلسلے میں شہادت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی الحج 35 ہجری کو پیش آئی۔ یہ بھی سبائی یعنی بلوائی گروہ کی سازش کا نتیجہ تھی۔ 35 ہجری سے 40 ہجری تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بھی ان لوگوں نے اس قدر انتشار پھیلایا اور مسلمانوں کے درمیان اس قدر بدگمانیاں اور غلط فہمیاں پیدا کی کہ مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ہی ٹکرانے لگیں۔ جنگ صفین حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان اور جنگ جمل حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان پیش آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی خوارج کا فتنہ یہ بھی اٹھا کہ ایک یہودی عبداللہ بن وہب، اس نے بھی مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ اسی فتنے کے نتیجے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبد الرحمن بن ملجم خارجی نے 21 رمضان 40 ہجری میں شہید کر دیا۔ اس طرح یہود کی سازشوں سے مسلمانوں میں ہمیشہ کے لیے بے اتفاقی پھیلی اور یہ سازشیں ابھی تک جاری ہیں۔ اسی وجہ سے مسلمانوں میں عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلافت راشدہ جیسا ایمان اور اتحاد نہ رہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں واضح کیا جا چکا تھا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، الصحیح البخاری۔ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر زمانہ میرا ہے، پھر وہ زمانہ جو ان کے ساتھ ہیں، پھر وہ زمانہ جو اس کے ساتھ ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی تشریح میں پہلا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، دوسرا حضرت ابوبکر صدیق اور تیسرا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مانا جائے تو یہ واضح نظر آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتنوں کا آغاز ہو چکا تھا، اور اگر دوسرے قرن میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا زمانہ مانا جائے تو تیسرا قرن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ختم ہوتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو مناسب کہا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خیر القرن کا خاتمہ ہو گیا۔ اب 41 تا 132 ہجری میں بنو امیہ کی حکومت ہوئی۔ ویسے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بنو امیہ سے تھے، لیکن وہ خلیفہ راشد ہونے کی وجہ سے ان کی خلافت کو الگ
شمار کیا جاتا ہے اور بنو امیہ کی حکومت 41 ہجری سے شمار کی جاتی ہے، یعنی 750 عیسوی سے 661 عیسوی تک۔ اب یہود کی سازشیں کھل کر سامنے آ گئیں۔ ان سازشوں سے مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ واقعہ کربلا 61 ہجری بھی خوارج سازش تھی، فتنہ تھا۔ اس کے بعد اس کے تمام ادوار خلافت میں جہاں مسلمان علمی طور پر ترقی کر رہے تھے، وہیں ان کے اندر آپس کے اختلافات اور دنیا پرستی بڑھتی جا رہی تھی۔ ان کے آپس کے انتشار کا یہ حال تھا کہ 713 عیسوی یا 714 عیسوی میں اموی خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے مسلمانوں کے عظیم سپہ سالاروں موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم کو قید کر کے شہید کروا دیا تھا۔ یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ اس سوال کا جواب صرف یہی ہے کہ بیت المقدس کے مسلمانوں کے قبضے میں چلے جانے سے یہود کے اندر انتقام پل رہا تھا، اور انتقام لینے کے لیے انہوں نے لانگ ٹرم پلاننگ کی۔ پہلے مسلمانوں میں تفرقہ پھیلایا، مذہبی اور سیاسی تفرقہ، مسلمانوں میں اقتدار کی حرص پیدا کی، پھر مسلمانوں میں مال و دولت اور عیش پرستی کی محبت ڈال دی، اور مذہب پر یونانی فلسفے کا رنگ چڑھا کر فتنے پیدا کیے۔ اب آ جاتے ہیں ہم یروشلم۔ بنو امیہ کے عہد میں عبد الملک بن مروان، جو سن 65 ہجری سے 86 ہجری تک حکمران تھا، اس نے قبۃ الصخرہ کی جگہ پر ایک 8 کونوں والی عمارت تعمیر کروائی، یعنی یہ جو موجودہ سنہری گنبد والی عمارت ہے، یہ اسی کے دور کی تعمیر ہے، یعنی 691 اور 692 عیسوی میں اس نے اس کو تعمیر کروایا۔ اس پر سونے کی چڑھائی بعض مورخین کے نزدیک 1959 سے 61 میں ہوئی۔ بعض مورخین بیان کرتے ہیں کہ گنبد پر سونا بھی اسی تعمیر کے وقت چڑھایا گیا، یعنی سلیمان بن عبد الملک کے دور میں۔ واقعہ یہ تھا کہ تعمیر کے بعد 1 لاکھ دینار بچ گئے تو انہیں پگھلا کر گنبد پر چڑھا دیا گیا، اور حضرت رجا بن حیا اور یزید بن سلام جو حضرت عبداللہ بن سلام کے بیٹے تھے، ان کی نشاندہی پر قبۃ الصخرہ کو ڈھونڈا گیا اور وہاں پر یہ عمارت تعمیر کرائی گئی۔ واللہ عالم۔ بنو امیہ کے بعد بنو عباس کا دور شروع ہوتا ہے۔ یہ دور 132 ہجری یعنی 750 عیسوی سے 923 ہجری یعنی 1518 عیسوی پر محیط ہے۔ اس دور میں علمی اور ادبی ترقی اور اسلامی فتوحات کے ساتھ ساتھ یہود کی سازشیں بھی بڑھتی جا رہی تھیں، اور مسلمانوں میں دنیا پرستی کے آثار بھی بڑھتے جا رہے تھے۔ اس دور میں سب سے پہلے مسلمان درباروں میں گانے والیوں کا رواج پیدا ہو چکا تھا۔ یہود کے فتنے مختلف میدان میں کاری ضرب لگا رہے تھے، اور مسلمان غافل تھے۔ وہ عالیشان محلات بنانے میں مصروف تھے، اور اسی دوران 1099 عیسوی میں وہ ہوا جو اسلامی تاریخ میں سیاہ باب کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ پہلی فتح بیت المقدس کے 462 سال بعد یہود کی خفیہ سازشیں کامیاب ہو گئیں۔ اب ہم اس تاریخ دور کا جائزہ لیتے ہیں جس کو صلیبی جنگوں کا دور کہا جاتا ہے۔ اس کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ 488 ہجری تقریباً 1095 عیسوی میں پیٹر نامی ایک فرانسیسی راہب بیت المقدس کی زیارت کے لیے گیا۔ بیت المقدس کو مسلمانوں کے قبضے میں دیکھ کر اس میں عصبیت کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ سیدھا پاپا روم یعنی پوپ اربن ثانی کے پاس پہنچ گیا۔ یہ پوپ بھی اصل میں ایک یہودی تھا اور عیسائی پوپ کا بھیس بدلے ہوئے تھا۔ پیٹر نے اس کو عیسائیوں کی مظلومیت کی فرضی داستانیں سنائیں۔ پوپ تو بہانے کے انتظار میں تھا۔ اس نے تمام یورپی حکمرانوں کے نام خط دے کر پیٹر کو بھیجا تاکہ انہیں مسلمانوں کے خلاف ابھار کر مقدس جنگ کے ذریعے بیت المقدس واپس لینے کی مہم کا حصہ بنائے۔ پیٹر نے جگہ جگہ پہنچ کر وہ رونا پیٹنا مچایا کہ پورے یورپ کو جنگ پر آمادہ کر لیا۔ 499 ہجری یعنی 1096 عیسوی میں پوپ نے فرانس کے شہر کلرمون میں ایک بہت بڑی عیسائی کانفرنس منعقد کی۔ اس نے انجیل مقدس کی آیات میں تحریف کر کے اس جنگ کو اللہ کا حکم قرار دیا، اور یوں پورے یورپ میں مسلمانوں کے خلاف آگ بھڑک اٹھی۔ انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں ہم پورے صلیبی دور کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔